إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو یہ چیز کو تمہارے لیے وہ پسند کرتا ہے، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کے سب اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے جاؤ گے، پھر وہ تم کو تمہارے اعمال کے بارے میں بتلائے گا، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ نمونے بیان فرمائے، ان میں سے ایک رات کو دن پر مسلط کر دینا اور دن کو رات پر مسلط کر دینا، اور ایسی سورج اور چاند کو چلانے کا، اور اس کے بعد انسانوں کو ایک ماں باپ سے پیدا کرنا اور انسانوں کی تخلیق کے مراحل کو بیان فرمانا کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں مرحلہ وار پیدا فرماتا ہے 3 تاریکیوں میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی اللہ جس کی قدرت اتنی عظیم ہے وہی تمہارا رب ہے، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، یعنی تمہاری اس بدعملی کا، تمہاری اس بد کرداری کا اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی مستغنی ہے، وہ نہ تو کسی کی عبادت کا محتاج ہے اور نہ ہی کسی کی نافرمانی سے اس کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے فرمایا تھا، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اور تمہارے علاوہ جتنے بھی لوگ زمین میں بستے ہیں، آباد ہیں، وہ سب کے سب کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی مبتلا ہو جائیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، وہ خود ہی تعریف کے لائق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری عبادت سے نہ تو اس کی شان بڑھتی ہے اور نہ ہی تمہاری نافرمانی سے اس کی شان میں کوئی فرق آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لما نقص ذلك من ملكه شيئا، اگر تمہارے اول آخر انسان جنات تمام کی تمام مل کر کے کائنات میں جو سب سے برا انسان ہے اس کے جیسے ہو جائے، کائنات میں جو سب سے بدکردار انسان ہے، فاسق اور فاجر ہے، اس کے جیسے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اس کا نقصان خود تمہیں ہونے والا ہے، اس کا نقصان خود تمہاری اپنی ذات کو ہونے والا ہے، کیونکہ اگر تم اس کی عبادت کرو گے تو جنت کی نعمتیں ملیں گی، اگر اس کی نافرمانی کرو گے پھر جہنم کی سزائیں بھگتنی پڑیں گی۔ تو اس کا کفر و شرک کا اور ایمان کے نفع و نقصان کا تعلق جو ہے وہ تمہارے خود اپنی ذات سے ہے۔ اگر اچھے اعمال کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اگر برے عمل کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم سب اللہ کی ذات کا انکار کر دو، کفر کر جاؤ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نافرمانی کو پسند نہیں فرماتے، کیونکہ کفر سے، بدعملی سے، بے حیائی سے، بد کرداری سے انسان جو ہے جہنم کا مستحق بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے
کہ اس کا بندہ جو ہے جہنم کا مستحق بن جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی کتاب نازل فرمائی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بہت متعدد حدیث بیان فرمائی۔ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو پہلے ہی باخبر کر دے اور وہ اپنی منمانی کی زندگی سے باز آ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، ایک ہے رضا اور ایک ہے مشیت اور ارادہ۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ اللہ کی چاہ، اللہ کی جو ہے ارادے کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے، لیکن ہر چیز اللہ کو پسند ہو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بندوں کو کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جو انسان نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ جس کے دل میں ارادہ ہوگا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نماز کے لیے آسانی بھی پیدا فرما دیں گے۔ اگر پہلے سے آپ ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے نہیں تمہیں تو 10 بجے تک سونا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نیند سے اٹھنے کی توفیق نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور جو برائی کے راستے پر، بخل کے راستے پر اور جو ہے نافرمانی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ادھر کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ کیونکہ نیکی کے راستے پر چلنے والے کے لیے جب نیکی کی توفیق ہوگی تو اس کو جنت ملے گی، اور برائی کا راستہ اختیار کرنے والے کے لیے جب برائی کی توفیق ہوگی تو اس کو جو ہے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو یہ ہے مشیت اور یہ ہے اللہ کا ارادہ، کہ ہوتی تو ہر چیز اللہ کے ارادے سے ہے، ہوتی ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ ایمان پسند ہے، اچھا اعمال پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ نہیں پسند ہے کہ بندے کفر میں مبتلا رہے، لیکن چونکہ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو ایک حد تک اختیار دیا ہوا ہے دونوں راستوں میں سے ایک راستے چننے کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اوپر جو ہے زبردستی ایمان کو مسلط نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہ لیتے، اللہ کا ارادہ ہو جاتا تو سب لوگوں کو ہدایت مل جاتی، لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہے، کیونکہ بندہ جب خود ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا ہم ہدایت کو تمہارے اوپر لا کے مسلط کر دیں جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ تو پتہ یہ چلا اللہ یہدی الیہ من یشاء ویہدی الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یونیب، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کا راستہ بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، یہ ہے جس کو ہم اللہ کی مشیت اور ارادہ کہتے ہیں، کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہی ہوتا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند ہو ایسا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، دنیا بھر کے خرافات ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، لیکن ہوتے ہیں اللہ کے ارادے سے، کیونکہ انسان ایسا کرنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جدھر کے راستے پہ وہ جانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ ادھر کے لیے آسان کر دیا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو اس بات کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتے ہیں کہ تم اس کا شکر ادا کرو، اور اس کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام کی فرما برداری کرو۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے قدردانی کرنا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے فرماتے ہیں کہ وہ بڑا شکور ہے، شکور کے معنی ہے قدردانی کرنے والا ہے، تمہارے اعمال کو قبول کر کے اس کا بدلہ دینے والا، اس کا مطلب ہے یہ ہے قدردانی۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو۔ اب اللہ کی نعمتوں کی قدردانی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کی مرضی میں استعمال کریں، چاہے وہ جسم کی نعمت ہو، آنکھ کی نعمت ہو، زبان کی نعمت ہو، کان کی نعمت ہو۔ اللہ نے آنکھ دے دی لیکن اس کو بالکل کھلا آزاد نہیں کر دیا کہ جو چاہے دیکھتے رہو، جو چاہے دیکھتے رہو، پابندی بھی لگا دی کہ فلاں چیزیں دیکھ سکتے ہو اور فلاں چیزیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ کان دے دیا، کیا سن سکتے ہو کیا نہیں سن سکتے ہو، پابندی لگا دی ہے نا۔ کچھ حد تک اختیار ہے، کچھ حد تک پابندی ہے۔ زبان دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تیری ماں ان کی ماں ان کی بہن کرتا رہے، نہیں، انسان کو زبان دے کر کے یہ نہیں جو ہے کھلا نہیں چھوڑ دیا ہے
کہ آپ جو زبان میں بکتے چلے جاؤ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی زبان سے باتیں سوچ سمجھ کے نکالا کرو، کیونکہ انسان کو ان کی باتوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا. کسی شخص نے پوچھا کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں اس پر بھی جو ہے سزا ملے گی، ہمیں اس کے اوپر ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم. انسانوں کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز جہنم میں لے جانے والی ہوگی وہ انسان کی زبان سے نکلی باتیں ہیں. اسی زبان سے آپ کفر کریں گے ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جائیں گے. اسی زبان سے آپ کلمہ توحید بولیں گے جنت کے مستحق بن جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اگر آخری وقت میں انسان کفر کر جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم. تو یہ اللہ نے زبان جو دی ہے فرماتی ہے یہ بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے زبان کا، بدن کا ایک بہت معمولی سا، دیکھنے میں بالکل ایک 100 گرام کا گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اتنا پاور ہے اس کے اندر کہ انسان کو جنت یا جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے، صبح کے وقت جب بیدار ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے تمام اعضاء آ کر کے زبان سے جو ہے منت سماجت کرتے ہیں کہ بھائی تو ذرا صحیح سالم چل رہا. کیوں؟ ان استقمت استقمنا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا. اگر تو صحیح سالم رہی تو ہماری خیریت باقی ہے، اور اگر تو گڑبڑ ہو گئی تو پھر ہماری خیریت نہیں ہے. یعنی تو بول کر کے تو نکل جائے گی لیکن بھگتنا ہمیں پڑے گا، اس کی سزا ہمیں جو ہے جھیلنی پڑے گی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے زبان دی تو اس کی بھی ایک حد ہے، کیا بول سکتے ہو کیا نہیں بول سکتے ہو. اللہ نے ہاتھ دیے لیکن کیا پکڑ سکتے ہو کیا نہیں پکڑ سکتے ہو. اس کے لیے اللہ نے مال دیا تو کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں خرچ کرنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ میں نے عرض یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر حقیقت میں یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا استعمال، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، جسم کی نعمت ہو، جان کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، ان چیزوں میں کیا جائے جو اس کو خوش کرنے والی ہیں، اس کی پسندیدہ ہیں. اپنی مرضی سے اپنی چاہت کے مطابق نہ تو ہم زبان استعمال کر سکتے ہیں، نہ آنکھ استعمال کر سکتے ہیں، نہ کان استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنے مال کو نہ اولاد کو. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتا دیا ہے. کیوں؟ اگر تم اس کی مرضیات میں استعمال کرو گے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں تمہیں مزید اچھی حالت میں عطا فرمائے گا. کہ انسان میں جو دنیا کی صحت ہے، انسان میں جو ہمیں دیکھنے کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن جنت میں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. یہی آنکھیں ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، لیکن اتنی پاور ان کے اندر آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو برداشت کر سکیں گے. ابھی فرمایا کہ ابھی نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام ضد کر کے بیٹھ گئے نہیں اللہ ہمیں دیکھنا ہے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے نہیں مجھے دکھائیے مجھے آپ کا دیدار کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہ گیا تو سمجھو تم مجھے دیکھ سکو گے، اور اگر پہاڑ میری تجلی کو برداشت نہیں کر سکا جو اتنی بڑی مخلوق ہے تو تم کیسے برداشت کرو گے. پہاڑ کا جو ہے ریزہ ہو گیا. تو یہ دنیا میں یہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. لیکن جب انہی آنکھوں کا آپ استعمال صحیح کر کے جائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں اتنی روشنی عطا کر دیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ آپ کے سامنے آ کر موجود ہوں گے تو آپ ان کو جو ہے بغیر کسی تکلیف کے دیدار کرو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے تم چاند کا دیدار کرتے ہو ایسے تم اپنے رب کا دیدار کرو گے. اور جنت میں سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے. لیکن جو لوگ ان آنکھوں کا استعمال دنیا میں غلط کرتے ہیں، رسول اللہ تو فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. قبر میں بھی اندھے ہوں گے، حشر میں بھی اندھے ہوں گے، جہنم بھی اندھے بنا کر آ جائیں گے. وہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے بندہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا، وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں میری آنکھیں صحیح سالم تھی،
میں تو دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اسی طرح میری آیتیں تیرے پاس آتی تھی لیکن تو ان کو بھول گیا، تو آج میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ تو نے ان آنکھوں کا استعمال چونکہ دنیا میں اچھی حالت میں نہیں کیا تھا، میری مرضی میں نہیں کیا تھا، اس لیے آج میں نے تجھے ان آنکھوں سے بھی محروم کر دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہی حال دیگر اعضاء کا بھی ہے کہ اگر آپ ان کا استعمال اچھے کریں گے، اچھی چیزوں میں کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر حالت میں ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے اس کی نعمتوں کا استعمال آپ نافرمانی بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نعمتوں سے آپ کو محروم کر دے گا۔ اسی کو فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو تم اس کو، اس بات کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کے سب